سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اور یہ بالکل فری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا ہی گنہگار آدمی تھا۔ اس نے کبھی نیکی نہیں کی تھی۔ وہ ہر وقت جوانی والے شہوانی کاموں میں لگا رہتا تھا، یعنی دن رات نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا تھا۔ گویا دن رات وہ شیطان بن کر کام کرتا رہتا تھا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ وہ ذہنی خواہشات میں اتنا مست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، فلاں بندر کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ تمہیں میں نے دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا تھا، مگر تم نے دنیا میں جا کر نافرمانی کی۔ تم نے اتنے گناہ کیے کہ گناہوں نے تمہارا احاطہ کر لیا۔ اب میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے تمہیں میں نہیں بخشوں گا اور قیامت کے دن میں تمہیں جہنم کا عذاب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنایا کہ تم نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میں تجھ سے غضبناک ہوں، تو نے قدم قدم پر میرے حکموں کو توڑا اور میرے پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑا، لہٰذا میں تم سے خفا ہوں۔ اب میں تجھے نہیں بخشوں گا اور تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ اس بندے نے جب یہ بات سنی تو اس بندے کے دل میں ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اوہو، میں اتنا گناہ گار ہوں کہ پروردگار مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیج دیا ہے کہ میں تجھ سے خفا ہوں، تجھ سے راضی نہیں ہوں گا اور تجھے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ وہ یہی باتیں سوچتے سوچتے جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہ ویرانے میں جا کر اپنے پروردگار سے مناجات کرنے لگا کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، کوئی وقت نہیں چھوڑا، دن میں بھی کیے، رات میں بھی کیے، محفل میں بھی کیے اور تنہائی میں بھی۔ اے اللہ، میں نے گناہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے سر پر گناہوں کے بڑے بڑے بوجھ لاد دیے ہیں، مگر اے اللہ، اگر میرے پاس گناہوں کے بوجھ ہیں تو تیرے پاس معافی اور درگزر کے خزانے ہیں۔ اے اللہ، کیا میرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ تیرے معافی اور درگزر کے خزانوں سے بھی زیادہ ہیں؟ میرے مولا، اگر تو کسی کو پیچھے دھکیلے گا تو پھر کون اس کا غمگزار ہوگا؟ اے بے کسوں کے دستگیر، میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، تو مجھے مایوس نہ فرما۔ تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے اور میرے گناہ تیری رحمت سے تھوڑے ہیں۔ بالآخر اس نے یہاں تک کہہ دیا، اے پروردگار، اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ بخشش کے قابل نہیں ہیں تو پھر میری ایک فریاد سن لے کہ تیری جتنی بھی مخلوق ہیں ان سب مخلوق کے گناہ تو میرے سر پر ڈال دے، مجھے قیامت کے دن عذاب دے دینا مگر اپنے باقی بندوں کو معاف کر دینا۔ اس کے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، اس بندے کو بتا دیجئے کہ جب تم نے میری رحمت کا اتنا سہارا لیا تو سن لے کہ میں حنان ہوں، منان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، لہٰذا میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بندے کے گناہ چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اگر وہ سچے دل سے ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میرے بندہ زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دے اور اس کے باوجود میرا بندہ میرے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دل سے ندامت کے ساتھ صرف ایک بار یہ کہہ دے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اسی لیے دوستو، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس غلطی سے توبہ کر لیں اور اس گناہ سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔